تمام زمان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب كربلاء، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ صلوات نائب فرمائے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق حمد و ثنا ہے، لائق تعریف ہے وہ پاک پروردگار جس نے اس تمام کائنات کو خلق فرمایا اور اس کائنات کی رہنمائی کے لیے اپنے حبیب جیسی بہترین مخلوق کو، جسے اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے اس زمین پر، اس فانی دنیا میں اتار دیا۔ اور یہی خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ کی ان 3 آیات مبارکہ میں، یعنی 6 سے لے کر 8ویں آیات مبارکہ میں اپنے حبیب پر 3 احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور صرف تذکرہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے حبیب پر اپنے احسانات کو جتلا رہا ہے۔ اے حبیب، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، کیا ہم نے تمہیں گمشدہ نہیں پایا اور پھر ہم نے تمہاری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح سے تم آغاز تبلیغ کرو، کس طرح سے تم دعوت اسلام دو لوگوں کو۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور کیا ہم نے تمہیں محتاج نہیں پایا، کیا ہم نے تمہیں ضرورت مند نہیں پایا، اور پھر ہم نے جناب خدیجہ کبریٰ کے مال کے ذریعے سے تمہیں بے نیاز کر دیا۔ یعنی خداوند عالم یہاں پر احسانات کو جتلا رہا ہے۔ اے حبیب، کیا ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیے، احسان کرنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن احسان جتلانا اچھا نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ احسان کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو اسے چھپاؤ، اسے پوشیدہ رکھو، اسے عیاں نہ کرو۔ لیکن احسان جتلانے والا کون ہے؟ خود خالق کائنات ہے، خلاق عالم۔ اور جتلا کس پر رہا ہے؟ وہ جسے اس نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، جسے اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر تمام مسلمانوں سے، جتنی یہ امت مسلمہ ہے جو رسول کی کلمہ گویا ہوا کرتی ہیں، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول کے فضائل کا ذکر کرو، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس بس چند الفاظ ہوتے ہیں رسول اللہ کے لیے۔ کیا کہتے ہیں کہ حسن یوسف، ید بیضاء، لب عیسیٰ، اور اس کے علاوہ یا تو کالی کملی والے، اس طرح کے جو ہے وہ ان کے لیے فضائل بیان کیا کرتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کے فضائل کیا ہیں؟ جو ان کی پرورش کر رہا ہے ان کی یتیمی میں، یہ میرے حبیب کی فضیلت ہے۔ جو انہیں گمشدہ پا کر جو ان کی ہدایت فرما رہا ہے کہ کس طرح سے تم آغاز تبلیغ کرو، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور جو وہ خدیجہ طاہرہ جس کو ان کی زوجیت میں دے دیا گیا اور جنہوں نے اپنے مال سے انہیں غنی کر دیا، انہیں بے نیاز کر دیا گیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اتفاق ان فضیلت پر یہاں تک ہو کے رہ جاتا ہے، حسن یوسف، ید بیضاء، لب عیسیٰ۔ عزیزان محترم، کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف کا حسن۔ لیکن کبھی مسلمانوں نے غور نہیں کیا کہ حضرت یوسف، نبی یوسف رعایا ہیں اور رسول اللہ سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس کے حسن پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہا جاتا ہے، اور جس پر خود اللہ فدا ہو جائے اور اسے حبیب کہہ کر پکار دے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی تاریخ کو پلٹ کر دیکھ لیجئے، کبھی تاریخ میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہی محمد مصطفیٰ جس پر خود اللہ عاشق ہوا جا رہا ہے، وہی ایک روز علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نظر کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے نظر آتے ہیں، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یوسف کا چہرہ اپنا چہرہ ہے، یوسف کا چہرہ یعقوب کے فرزند کا چہرہ ہے، لیکن علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ نے کبھی وجہ اللہ کہا، علی کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جسے اللہ نے عید اللہ کہا، علی کی زبان وہ زبان ہے جسے اللہ نے لسان اللہ کہا، علی کے کان وہ کان ہے جسے اللہ نے اذن اللہ کہا۔ یوسف کی مرضی اپنی مرضی، اگر اپنی مرضی کر دیں اور قید خانے میں کسی سے کہیں جا کے
بادشاہ سے سفارش کر دینا، خداوند عالم ان کے قید خانے میں عمر کو طولانی کر دیتا ہے، انہیں اسیر کر دیتا ہے، لیکن علی وہ ہے جو بستر رسول پر اگر ایک رات سو جائے تو اللہ انہیں مرضات اللہ کہہ کر پکار دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ عزیزان محترم، قرآن کو پلٹ کر دیکھیں، نبی موسیٰ خداوند عالم سے کچھ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا سوال کر رہے ہیں نبی موسیٰ؟ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار مجھے ایک چوڑا سینہ، وسیع سینہ، فراغ سینہ عطا فرما۔ شرح صدر مانگ رہے ہیں۔ اور جب حبیب کی بات آتی ہے تو خداوند عالم خود سوال کر رہا ہے سورہ انشراح میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو وسیع نہیں کیا؟ ہم نے تمہیں فراغ دل نہیں عطا فرمایا؟ ہم نے تمہارے سینے کو فراغت نہیں عطا فرمائی؟ عزیزان محترم، یہودیوں میں جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کبھی بھی یہودیوں کے یہاں سے ہمیں ایسی روایتیں نہیں ملی کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت موسیٰ کے سینے کا دل کو آپریشن کیا گیا۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے درمیان ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ کے دل کی سرجری باقاعدہ کی گئی، اسے صاف و شفاف کرنے کی خاطر۔ اور جو لکھنے والا راوی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں چشمدید گواہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک روز جو ہے میں نے دیکھا رسول اللہ کا کرتا ان کے جسم پر نہیں تھا، اور میں نے ان کے سینے کی طرف جب نظر کی تو اس پہ الٹا 7 لکھا ہوا نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ جبرائیل جو ہے وہ قابل سرجن بھی نہیں ہے کہ الٹا 7 نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل آئے، رسول اللہ کے سینے کو چاک کیا، یعنی فراغ دل کیسے عطا کیا یہ بتایا جا رہا ہے سورہ انشراح کی تفسیر میں، کہ کیسے فراغ دل فراغ سینہ عطا کیا، کہ رسول اللہ کے جو ہے سینے کو ایک مرتبہ چاک کیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ کا دل نکالا گیا، ایک سونے کے برتن میں پانی تھا، اس سونے کے برتن میں پانی رکھا گیا، اور پھر جو ہے وہ بالکل جب پاک و پاکیزہ ہو گیا تب رسول اللہ کے اندر دوبارہ داخل کر دیا گیا۔ یعنی جبرائیل آج جو ہے بائی پاس سرجری کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر انسان کے اوپر کوئی سٹچ نظر نہیں آتا، سینے پہ جو ہے کوئی سٹچنگ کا یا اسے چاک کرنے کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، لیکن جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں وہ اتنے ناقابل سرجن کی اتنے موٹے دھاگے سے انہوں نے بنائے کہ الٹا 7 اس کے اوپر سینے پر چھپ گیا۔ معلوم یہ بھی ہوا کہ راوی نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ بہت بڑا فقیر بھی ہے، اس لیے کہ اس نے کہا سونے کے برتن میں رکھا گیا، اور اس کی عقل جو ہے سونے سے آگے کسی قیمتی چیز تک بڑھ ہی نہیں سکی، سونے کے برتن میں رکھ کر انہیں فراغ دل عطا کیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ نے انہی آیات مبارکہ میں آگے فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں نبی موسیٰ مانگ رہے ہیں، ایک فراغ دل مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ایک وزیر عطا فرما، ایک منسٹر عطا فرما، میرا ساتھ، میرا قوت بازو عطا فرما۔ اور کہاں سے ہو وہ وزیر؟ من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی جب اپنا وارث مانگتا ہے اللہ سے تو اس کے خاندان میں سے ہوا کرتا ہے۔ یا تو ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کے بعد ان کے وارث یا تو اس کا فرزند رہا یا پھر اس کا بھائی رہا۔ کبھی تاریخ نے نہیں لکھا کہ نبی کا سسر اس کا وارث بن گیا، نبی کا جانشین اس کا سسر رہا ہو، لیکن آخری نبی کے لیے ساری تبدیلیاں سب کچھ جو ہے اللہ کی سنت، اللہ کی اپنی سنت کے لیے فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، لیکن آخری رسول کے لیے ساری سنت کو مسلمانوں نے
تبدیل کر دیا۔ عزیزان محترم، یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ ایک لمحے کے لیے بھی بڑی فکر ہے ان کو کہ میرا کوئی جانشین ہونا چاہیے، میرا کوئی وزیر ہونا چاہیے، بہت بڑی فکر ہے۔ اور مسلمانوں نے رسول اللہ کے لیے طے کر دیا کہ رسول اللہ سب کچھ بتا کر چلے گئے، یہ بتا دیا کہ مسواک کرنا بہترین چیز ہے، مسواک کرنا مستحب ہے، اور مسواک کیا کرو، بڑے فائدے ہیں اس کے اندر۔ رسول اللہ یہ بھی بتا گئے کہ تمہاری شلوار کا ناپ کتنا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ یہ بھی بتا گئے کہ اول صف میں جو ہے بچوں کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے، جب نماز جماعت قائم کی جا رہی ہو تو اول صف میں بچے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس صف میں عالم دین، علماء دین جو ہے اس صف کو پر کرتے ہیں۔ رسول اللہ یہ بھی بتا گئے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو پہلی صف ہوگی اس میں کوئی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اگر جگہ خالی رہی تو نماز ان کی نہیں بن پائے گی، نماز ان کی قبول نہیں ہو پائے گی۔ جو اللہ ایک عام انسان کے، ایک عام مسلمان کی نماز کے لیے گوارا نہیں کر سکتا کہ اس صف اول میں کوئی بھی جگہ خالی رہ جائے، کہ کسی کی نماز ٹوٹ جائے، وہ اللہ 3 روز انتظار کرتا رہا بعد رسول کہ رسول کے جانشین کو مقرر کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی عقل مندی ہے، یہ مسلمانوں کے ذہن ہے کہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، الیکشن اور سلیکشن کسی کا بس یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ الیکشن اور سلیکشن کے لیے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو جاتا الیکشن اور سلیکشن کے لیے۔ اگر کسی کو ایک کار ہے، سواری ہے، اس میں ڈرائیور سیٹ پر بٹھانا ہو تو ڈرائیور سیٹ پر بٹھانے کے لیے بس کے پیسنجرز ہیں، کوئی ڈرائیور سیٹ پر موجود نہیں ہے، اسٹیئرنگ وہیل پر موجود نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے درمیان کسی ایک کو منتخب کر لیں کہ جاؤ تم جو ہے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ گاڑی چلانی آتی نہیں، کبھی سیکھا نہیں، اور اس کو ڈرائیور سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو اب یہ گاڑی صحیح راستے پر رہ پائے گی، یہ صحیح طریقے سے چل پائے گی؟ لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ یہ شخص جب اسے منتخب کیا گیا تو جب یہ بیٹھ گیا کرسی، خلافت کی کرسی پر، امامت کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں سے کہا کرتا تھا دیکھو جب تک میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں تب تک میرے پیچھے پیچھے رہنا، لیکن جب تم دیکھو کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اگر ڈاکٹر کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل سے چلا جائے، بریک لے لے، چائے پینے کے لیے چلا جائے، ڈاکٹر کے پیچھے جو ہے مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے، اب یہ مریض اپنے درمیان میں یہ طے کر لیں کہ ہم جو ہے فلاں کو ڈاکٹر کی جگہ پر بٹھا دیں گے، اسے طبیب بنا دیں گے، یہ ہمارا دوا اور علاج کرے گا، اور وہ بھی ایسا مریض کہ 40 سال کا خود مریض ہو اور اسے ڈاکٹر کی جگہ پر بٹھایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے نرسز بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، شریک ہو جائیں کہ ہاں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے کہ اسے جو ہے ڈاکٹر کی جگہ پر بٹھا دو۔ اب اسے پتہ نہیں کہ دوائی کون سی ایڈمنسٹر کرنی ہے، آتا ہے ڈاکٹر کے روم میں، ڈاکٹر کے روم میں آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے بڑا سا ڈبہ دیکھا، اس کے اندر 30 خانے دیکھے، 30 خانوں میں اس نے 114 جڑی بوٹیاں دیکھی۔ اب جڑی بوٹیاں جو دیکھی، اب اس میں سے کوئی جڑی بوٹی اٹھائی اور جو ہے مریض کے حوالے کر دی کہ تم جو ہے اس دوا کو لے لو، اس جڑی بوٹی کو لے لو، تمہارا علاج مکمل ہو جائے گا۔ سب سے نالائق طالب علم، سب سے نالائق اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو کتاب سے تو محبت کرتا ہے ظاہراً، لیکن استاد سے نفرت کرتا ہے، استاد سے نفرت کرتا ہے۔ تو اب
کوئی مریض کہے کہ مجھے کڑوی دوائی نہیں پینی ہے، مجھے صرف میٹھی دوائی پینی ہے، اور یہ مریض جو خود ڈاکٹر کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ دوائی اٹھا کر اسے دے دی، تو اس کا علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا علاج، اس لیے کہ اس کی جو دوا کی اسے ضرورت ہے، جو خوراک کی اسے ضرورت ہے، وہ اسے مل نہیں رہی۔ تاریخ اسلام میں سب سے نالائق طالب علم وہ شخص نکلا جس نے رسول کی رحلت نہیں ہوئی تھی اور رسول کی آنکھیں ابھی بند نہیں ہوئی تھی، اور اس نے سلوگن اٹھانا شروع کر دیا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں رسول کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ وہاں رسول کہتے رہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، ثقلین برابر کی وزن کی ہیں دونوں، قرآن سے بھی متمسک رہنا، میری اطرت اہل بیت سے بھی متمسک رہنا۔ اور وہ لوگوں کو ورغلاتا رہا، حسبنا کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے۔ عزیزداران محترم، جب بھی اللہ نے ہدایت کا انتظام رکھا ہے، ہدایت کا نظام رکھا ہے، تو کس طرح سے رکھا ہے؟ آپ اپنے ہی جسم کے اوپر ذرا سا غور کریں کہ اللہ نے دو آنکھیں رکھی ہیں، کوئی کہہ دے ایک آنکھ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ نے دو ہاتھ رکھے ہیں، کہہ دے کہ نہیں ہمیں دو ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہاتھ ہمارے لیے کافی ہے۔ دو پیر رکھے ہیں اور کوئی کہہ دے کہ ایک پیر ہمارے لیے کافی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں صلوات پڑھ دیں محمد محمد والے محمد، لعنت بے شمار لعنت۔ بس میں چاہوں گی تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے، کل سے میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، میں بخار کے عالم ہوں، لیکن پھر بھی یہاں پر خطاب کر رہی ہوں، خداوند عالم مجھے قوت دے۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیشہ دو وسیلے رکھے ہیں، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے، ایک کافی نہیں ہے۔ اب کوئی دعویٰ کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے دے، اللہ نے گواہی لانے کے لیے بھی جب کوئی جرم ہوتا ہے، جب کوئی چیز انجام پاتی ہے، تو اللہ نے گواہ بھی دو رکھے ہیں کہ دو گواہ لے کر آؤ، تب جا کر جو ہے اس کا جرم ثابت ہوگا، یا اگر یہ کسی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ ثابت ہوگا دو گواہوں کے آنے پر۔ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اب دو گواہ لے کر آئیے، اللہ کو دو گواہوں کی ضرورت ہے، آپ نے دعویٰ کیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اب جب دعویٰ کریں گے تو جس نے اس بات پر اکتفا کیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صلوات پڑھتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسینی، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت، بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ اب ایک گواہ لے کر آئیے، یہ میں نے کہہ دیا، رسالت کی گواہی دے دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ قبول کرے گا؟ اللہ قبول نہیں کرے گا، گواہی کو رد کر دے گا، جب تک کہ ساتھ میں یہ نہ کہے اشہد ان علی ولی اللہ، جب تک علی کے ولی ہونے کی گواہی نہ دے دے تو اس کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی گئی اور اس کی رسول کی رسالت کی گواہی بھی گئی۔ اگر اس نے ولی اللہ کی جو ہے گواہی دے دی ہوتی تو خداوند عالم نے اس کو مسلمان قبول کر لیا ہوتا۔ علی ولی اللہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے، خداوند عالم نے یہ گواہی ہمارے لیے رکھی کہ اس کے بغیر تمہاری کوئی عبادت ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟
3 رکعت کیا. میں نے اگر یہ نماز پڑھی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کے میں نے ختم کر دیا، سلام کر دیا اور اس کے بعد میں اٹھ کر چلی گئی، اللہ کے نزدیک یہ نماز قبول ہے؟ قبول ہوگی یہ نماز؟ اچھا میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ کے خوف میں پڑھی ہے، خضوع و خشوع سے پڑھی ہے، سارے جو رکن ہیں اس کے، سارے جو افعال ہیں اس کے بہت اچھی طرح سے بجا لائے، ذکر بھی ایسا کیا کہ سکوت کے عالم میں ذکر کیا، کبھی حرکت کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، بہترین ذکر کیا، بہترین افعال انجام دیے، اب قبول ہوگی؟ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کتنی جلدی آپ لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ ثواب نہیں ملے گا. یعنی 3 رکعت اگر مغرب کی نماز ہے، میں 2 رکعت پڑھ کے اسے ختم کر دوں تو یہ 2 رکعت بھی ضائع ہوئی اور میری نماز قبول بھی نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. اب جس نے اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دی تو اس کی جو توحید کی گواہی ہے وہ بھی گئی، رسول کی رسالت کی گواہی بھی اس کی ضائع ہو گئی. جب تک کہ اگر وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیتا تو پروردگار کی بارگاہ میں مومن کہلاتا. علی مولا علی مولا، سبھی بولی فلک مولا علی مولا علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا، بریرہ جھوم کر بولا علی مولا علی مولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا، ارے حیدری یا علی، محمد والے محمد سلوار، وزاداران محترم، علی کی ولایت، اہل بیت اطہار کی ولایت، اس کے بغیر سارے فعل، سارے عمل ادھورے ہو جائیں گے، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں خداوند عالم عادل ہے اور وہ ثواب دینے والا ہے، اجر عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کا اجر اسی دنیا کا رہ جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا. خداوند عالم خود فرماتا ہے جسے یہ دنیا چاہیے اسے آخرت میں ہمیں اس کا کوئی نصیب نہیں رکھتے ہیں، اس کا کوئی پورشن آخرت میں نہیں رہ جاتا ہے. ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور اس نے سوال کیا، مولا کہ آپ بتائیے کہ سب سے افضل دین میں کون سی شے ہے؟ نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، حج افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، کون سی چیز جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے دین میں؟ تو امام نے فرمایا کہ اے شخص، نہ نماز افضل، نہ روزہ افضل، نہ حج افضل، نہ زکوٰۃ افضل، بلکہ یہ میرے جد کی ولایت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے جو افضل ہے. اس لیے کہ شخص تو نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نماز قضا کر لیتا ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس سے اگر بعد میں ادا کر دے اور توبہ کر لے تو خداوند عالم اسے قبول کر لیتا ہے. نماز کے لیے جو شرط ہے قبولیت کی کہ وہ شخص نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ لے. داڑھی نہیں رکھتا ہو، نماز قبول ہوگی؟ ہو جائے گی. داڑھی شرط نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اس نے نماز صحیح طریقے سے پڑھ لی، قبول ہو گئی. اس نے روزہ رکھا، سارا دن اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا، روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا. روزہ جو ہے نماز کے بغیر بھی شمار کیا جائے گا. سارا دن سوتا رہ جائے، نماز نہ پڑھے، رسالے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، توضیح کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا روزہ مانا جائے گا، شمار کیا جائے گا. کسی نے حج نہیں کیا کہ میں تو خود مسکین ہوں، میں تو خود غریب ہوں، استطاعت ہی نہیں ہے، اس نے حج نہیں کیا، پروردگار سے ملاقات ہو گئی، پروردگار اس سے سوال کرے گا تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ استطاعت ہی نہیں تھی. جب استطاعت ہی نہیں تھی، قابلیت ہی نہیں تھی تو پھر حج کیسے کرتا؟ زکوٰۃ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟
کہ اس لیے اس لمٹ تک اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، نہ اناج تھے، نہ مویشی جانور تھے، نہ گولڈ تھا، نہ سلور تھا، کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ نصاب تک پہنچا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، لہٰذا اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کیا، اے پروردگار میں تو بہت غریب تھی، اے پروردگار میں تو بھوکی تھی، اے پروردگار میرے پاس تو دولت تھی ہی نہیں، اے پروردگار میری جو بھی میرے پاس میں تھا اناج خزانہ جو بھی تھا وہ نصاب تک پہنچا ہی نہیں۔ خداوند عالم اس عذر کو قبول کرے گا اپنی بارگاہ میں؟ نہیں قبول کرے گا، کہہ دے گا کہ مجھ سے اگر قضا ہو گئی، ولایت علی ابن ابی طالب قضا ہو گئی، خداوند عالم فرمائے گا نہیں، دیکھیے یہ نماز ہے، یہ واجبات ہیں، جس کے لیے اگر ایک واجب کو ترک کر دیا تو دوسرا واجب جو ہے اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اے پروردگار میں نے اس واجب کو ترک کر دیا تھا لیکن میں نے تیرا روزہ بھی رکھا تھا، نماز ترک ہو گئی مجھ سے، میں نے تیرے لیے 1 مہینے روزے رکھے، مجھ پر زکوٰۃ واجب تھی میں نے زکوٰۃ بھی دی، اللہ قبول کر لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن ولایت وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اذان میں جو ہے ولایت کی گواہی واجب کیوں نہیں قرار دی گئی؟ اس لیے کہ واجب کی قضا ہو جاتی ہے، لیکن ولایت اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے، اگر ولایت کے ساتھ نہیں گیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کوئی عذر اس کا قبول نہیں کرے گا، اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی رحمت اللہ، حب علی رحمت اللہ، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، علی کے دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ علی کی ولایت نہیں ہے تو یہ نماز میں اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا رکوع کرنا یہ سب صرف اپنے جسم کو تھکانا ہے۔ علی کی ولایت نہیں ہے تو روزہ رکھنا نہیں ہے، بھوک سے اپنے پیٹ کو اذیت دینا ہے، اپنے شکم کو اذیت دینا ہے۔ علی کی ولایت نہیں ہے تو حج پر جانا حج نہیں کہلائے گا بلکہ سیر سپاٹا اور تفریح کہلائے گا۔ علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہی تو شیطان کہہ رہا تھا، اے پروردگار میں صراط مستقیم پر نہیں چلوں گا، یہی تو کہا تھا اس نے کہ اے پروردگار میں صراط مستقیم پر نہیں چلوں گا، لیکن میں تیرے صراط مستقیم پر جم کر بیٹھ جاؤں گا اور سامنے سے پیچھے سے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یعنی ولایت علی کو میں قبول نہیں کروں گا، اور جو ولایت قبول کرنے والا ہوگا تو اس کو 4 اطراف سے جو ہے میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ نے سمجھا کہ ایک مومن کی پریشانی سب سے زیادہ کیوں ہوا کرتی ہے؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو ولایت کا دامن تھامتے ہیں، انہی کی مصیبتیں سب سے زیادہ ہوا کرتی ہیں، انہی کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ شیطان نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کسی طرح بھی وہ چاہتا ہے یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے دور کر دوں اسے اور اسے سیدھے راستے پر قائم نہیں رہنے دو۔ ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، خلیفہ اول نے کھڑے ہو کر رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پھر سوال کیا، پھر رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، ایسے کرتے کرتے 9 مرتبہ اس نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول اللہ فرما رہے تھے صراط مستقیم پر رہو، صراط مستقیم پر باقی رہو، یہ راستہ تمہیں سیدھا جنت لے جائے گا، صراط مستقیم پر باقی رہو، خود جو ہے اللہ تمہیں اٹھا کر بغیر پل صراط کو کراس کیے ہوئے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ پوچھتا رہا، رسول اللہ خاموش رہے۔ اچانک سے نہ جانے رسول اللہ نے دروازے پر کسے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جیسے ہی اس شخصیت کے چہرے پر نظر کی، لوگوں نے دیکھا رسول کسے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نظر آ گئے، اور جیسے ہی انہیں دیکھا اور وہ داخل ہونے لگے مسجد کے اندر
اب رسول اللہ نے اس خلیفہ اول سے کہا اب مجھ سے پوچھ صراط مستقیم کیا ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کھڑے ہوئے تعظیماً کھڑے ہوئے, ابا سے اپنے ہاتھوں کو باہر کیا, اپنے ہاتھوں کو علی کے استقبال میں بڑھایا اور اس کے بعد ان کی طرف اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا صراط مستقیم, یہ علی صراط مستقیم ہے اور ان کی نسل میں سے ان کی اولاد ان کے جانشین صراط مستقیم ہے. اگر تم ان کے ساتھ رہو گے اور ان کی امامت کو قبول کرو گے تو روز قیامت خداوند عالم اس صراط مستقیم کو اس پل صراط سے ملحق کر کے تمہیں سیدھا جنت کے اندر داخل کر دے گا. حضرتاران محترم, یہ جو راوی تھا جو امام سے یہ سوال کر رہا تھا, یہ پوری طولانی حدیث ہے, اور جب امام سے سوال کر رہا تھا ایک مرتبہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے. وہ کہنے لگا کہ اللہ کی نماز افضل نہیں, اللہ کے لیے روزہ افضل نہیں, اللہ کے لیے زکوٰۃ افضل نہیں, حج کرنا افضل نہیں, لیکن آپ کے دادا کی ولایت افضل, آپ کی ولایت افضل, اہل بیت رسول کی ولایت افضل. تاریخ لکھتی ہے کہ امام کے چہرے پر جلال رونما ہوا. ایک مرتبہ امام کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں اے شخص تو مجھے یہ بتا کہ جب تو سفر میں ہوتا ہے تو تیری نماز پوری ہوتی ہے یا قصر ہوتی ہے؟ اس نے کہا قصر ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ جب اگر تو بہت زیادہ شدید بیمار ہو جائے اور تیری بیماری کی خاطر جو ہے روزہ رکھنا تیرے لیے نقصان دہ ہو جائے تو تب تیرے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے یا پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے؟ اس نے کہا معاف کر دیتا ہے. امام نے فرمایا اگر تیری زکوٰۃ کی لمٹ جو ہے نصاب تک اگر نہیں پہنچی ہے, تیرا خزانہ, تیرے اناج, تیرے مویشی جانور, سونا چاندی اگر لمٹ تک نہیں پہنچا تو تجھے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, تو مسکین ہے, غریب ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مولا نہیں دینی ہوتی, استطاعت نہیں ہے, حج پر جانا واجب ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا حج پر جانا اس وقت میں واجب نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے شخص یہ نماز وہ ہے جو 4 رکعت ہوتی ہے, وہ قصر میں سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے. روزہ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے, بیماری کی حالت میں معاف کر دیتا ہے. اللہ جو ہے حج کو بھی معاف کر دیتا ہے, زکوٰۃ کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن ولایت علی ابن ابی طالب وہ شے ہے, وہ نعمت ہے اللہ کی کہ چاہے تم سفر میں ہو, چاہے تم اپنے وطن میں حاضر ہو, یہ تم پر سے اٹھائی نہیں جاتی. چاہے بھوک کے عالم میں ہو, چاہے مرض کے عالم میں ہو, چاہے صحت یاب ہو, ولایت علی ابن ابی طالب سے تم دامن نہیں چھڑا سکتے. چاہے تمہارے پاس پیسہ ہو, چاہے تم مسکین اور غریب ہو, ولایت علی سے دامن نہیں چھڑا سکتے. اور یہ وہ شے ہے, یہ وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ جو امیر پر بھی واجب ہے, غریب پر بھی واجب ہے, مرد پر بھی واجب ہے, عورت پر بھی واجب ہے, سفر میں بھی واجب ہے, اپنے وطن میں بھی واجب ہے. اور اللہ کی یہ سب سے کامل ترین اور افضل ترین نعمت ہے جو روز غدیر اللہ نے جب آیت نازل فرمائی اسی ولایت کا اعلان کرنے کی خاطر کہ اے میرے رسول اس ولایت کو لوگوں کے لیے اس کا اعلان کر دو, علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا قرار دو, لوگوں کا مولا قرار دو, کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری زندگی کی تمام محنتیں اور مشقتیں ضائع ہو جائیں گی, بیکار ہو جائیں گی. اور پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے روز میں نے تمہارے دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اپنی عظیم ترین نعمت سے اسے کامل کیا اور اس دین سے راضی ہوا, اس دین کو اپنے لیے پسند کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم. یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے رسول نے ساری زندگی محنت کی کہ لوگ اس ولایت کو قبول کر سکیں. جب آغاز نبوت ہوا تھا تو سب سے پہلے نبوت کے اعلان کے ساتھ میں علی کی ولایت کا بھی اعلان ہو رہا ہے. کون ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے, کون ہے جو میری رسالت کو قبول کرتا ہے, اور کون ہے جو اس راہ میں میرا مددگار ہوگا. اور اس کے بعد جب علی ابن ابی طالب کو اپنا وزیر اور جانشین اور وسیع قرار دیا تو فرمایا کہ آج سے علی
یعنی نبوت کے دن سے، نبوت کے اعلان سے علی جو ہے تم سب کے ولی ہیں اور اللہ کے منتخب کردہ نمائندے، اللہ کی حجت ہے۔ یہی ولایت تھی جس کے بغض میں، ولایت علی کے بغض میں لوگوں نے اہل بیت اطہار سے دشمنی اختیار کی۔ اسی ولایت کو ختم کرنے کی خاطر امیر المومنین پر بھی زہریلی تلوار کی ضربت ماری گئی۔ اسی ولایت کو ختم کرنے کی خاطر امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، اور جب بات نہ بن سکی تو پھر کربلا کے میدان میں مولا حسین کو گھیر کر لایا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، آج ہم سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ آنسو اس لیے نہیں بہائے جاتے کہ امام کو شہید کر دیا گیا، امام کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ شہید تو اللہ کے پاس ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بہترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آنسو بہائے جاتے ہیں تو اس لیے بہائے جاتے ہیں کہ لوگوں نے مظلومیت کی حد، ظلم کی حد، ستم کی حد کو پار کر دیا تھا، اور ان شخصیتوں سے عداوت کی جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں حسن حسین سیدہ شباب اہل جنت ہیں، سرداران جوانان جنت ہیں، دونوں حسن اور حسین کے لیے فرمایا۔ عزیزان محترم، جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے تو اس وقت جس راوی نے اس واقعے کو لکھا ہے اس نے کہا کہ امام کو اتنی بے دردی سے مارا گیا اور اس طرح سے ان کے قتل پر آمادہ تھے یہ لوگ کہ شاید آپ کو جو ہے پورا قصہ اس کا نہیں معلوم ہے۔ آخری وقت کے لیے عمر ابن سعد نے ایک سازش رچی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے لشکر میں کچھ خریدے ہوئے کرائے کے عیسائیوں کو اس لشکر میں شامل کیا تھا۔ کس لیے؟ کہ جب آخری وقت آئے حسین کا اور حسین کے قتل کا وقت آئے تو پھر یہ مسلمان آگے بڑھ کے قتل نہیں کریں گے، بلکہ یہ امام حسین کے جو قاتل ہوں گے وہ عیسائی زر پرست ہوں گے، مرسنری۔ ایسے سپاہیوں کو اس نے اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، انہیں کچھ رقم دے کر خریدا تھا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو تم امام حسین کو قتل کر دو۔ جب امام تیروں کے مسلح پر سجدے کی حالت میں تھے اور کوئی بھی آگے نہ بڑھتا تھا مسلمانوں میں سے، جو آگے جاتا تھا تو دیکھ کر کہتا تھا کہ نہیں، ان کے چہرے میں تو ہمیں رسول کی آنکھیں نظر آتی، ان کے چہرے پر وہ ہونٹ نظر آتے جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تاریخ لکھتی کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، آگے بڑھتا تھا تو پیچھے لوٹا تھا۔ اب اس وقت ہمارے ساتھ نے ان سے کہا کہ آؤ، وقت آ گیا ہے، اب تم آؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کا جو لیڈر تھا وہ امام حسین کے قریب آیا، اس نے تلوار کو بے نیام کیا، خریدا ہوا ہے، کرائے کا انسان ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے جیسے ہی امام حسین کے قریب آیا، اس نے امام حسین کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا اور کچھ دیر بہت غور سے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے کی طرف پلٹنے لگا۔ جب یہ پیچھے آ گیا تو عمر سعد نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا، تم پیچھے کیوں آ گئے؟ عزیزان محترم، اس کا جواب سنیے۔ یہ کوئی بہت بڑا راہب نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا پریسٹ نہیں ہے، ہاں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ جب میں نے ان کے چہرے پر نگاہ کی، میری نگاہ جا کر ان کے چہرے پر ٹھہری تو مجھے ان میں عیسیٰ مسیح نظر آتے ہیں۔
مجھے ان میں عیسیٰ مسیح نظر آتے ہیں، میں ان کا قتل نہیں کر سکتا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ تمہیں قتل کرنا پڑے گا، یہی معاہدہ ہوا تھا، تمہیں ان کا قتل کرنا پڑے گا ورنہ ہم تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا سر بھی میرے تن سے جدا ہو گیا میں کبھی ان کا سر قلم نہ کروں گا۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرانا شروع کیا اور یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ یہ جو ہے شہادت کی راہ پر فائز ہو گیا۔ عزاداران محترم، آج ہم اسیران کربلا کی رہائی کے سلسلے میں جو ہے مصائب پر گریا کرتے ہیں۔ جب اسیران کربلا دوبارہ سے کربلا میں وارد ہوئے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کس بی بی کے اندر کون سی دل میں ہلچل مچی ہوئی ہے، بیویاں کتنی مضطرب ہوں گی۔ آج جب کربلا چھوڑ کر گئے تھے تو مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جو ہے بڑی غور سے اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ مولا ابن رسول اللہ اس انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں معلوم نہیں، میرے بابا کے جسم پر اس انگوٹھی کے نگینے جتنا بھی کوئی سالم جگہ باقی نہ رہ پائی تھی، اتنے زخم تھے میرے بابا کے اوپر۔ سید سجاد نے اپنی امامت کا آغاز کیسے کیا؟ ایک طرف جلتے ہوئے خیمے تھے، ایک طرف مقتل میں بکھری ہوئی لاشیں تھیں۔ ارے 11 محرم آئی تھی، سید سجاد کی نگاہ جب اپنے بابا کے لاشیں پر پڑی، جناب زینب کبریٰ نے اپنے اس لال کو دیکھ کر کہا کہ اے سید سجاد، میں تمہیں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ سجاد کہتے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پامال شدہ مقتل میں پڑا ہوا ہو، وہ بیٹا کیسے صبر کرے؟ سید سجاد وہ جوان ہے جسے ان کے بابا کے قتل نے بوڑھا کر دیا، کہ کمر خم ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، اتنے زخم کھائے سید سجاد نے۔ 2 ہستیاں تاریخ کی کبھی سمجھ میں ہی نہ آئی، ایک عباس سمجھ میں نہ آئے اور ایک سید سجاد سمجھ میں نہ آئے۔ میں کہوں اے پروردگار، خوش نصیبی تھی عباس کی، جو عباس اپنے شانے کٹائے نہر فرات کے کنارے سو گئے، اس لیے کہ اگر عباس کو بیویوں کے ساتھ اسیر کر کے لے جایا جاتا تو پہلے ہی چوک پر عباس کی روح پرواز کر جاتی۔ ارے تمام اہل بیت کی شہزادیاں اور بے ردا اور اسیری کا داغ جھیلتے ہوئے بازار اور درباروں میں پھرائی جا رہی تھی۔ یہ تو سید سجاد کی امامت کی طاقت تھی کہ جس گلی کوچے سے گزرتے تھے اور بیویوں کے ننگے سر کو دیکھا کرتے تھے تو برداشت کر لیتے تھے۔ عزاداران محترم، مچھلی کو نہ ذبح نہیں کیا جاتا، مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتی ہے۔ سید سجاد اسی مچھلی کی طرح جو ہے ہر گلی کوچے میں تڑپ تڑپ کے جان دیا کرتے تھے۔ اسی لیے سلام کرنے والے نے کہا کہ ہر گلی کوچے میں ذبح ہونے والے پر سلام۔ عزاداران محترم، سید سجاد نے اجازت خدا سے آ کر کربلا میں قبروں کو تعمیر کیا۔ ایک مرتبہ جب کربلا میں وارد ہوئے تھے تو دیکھا کہ بنو اسد کی عورتیں حیران و پریشان کربلا کے میدان میں پھر رہی ہیں۔ جب سید سجاد قریب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے تم سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ شہداء کی لاشوں کو دفن کر دینا، تم نے لاشوں کو دفن نہیں کیا۔ تو یہ عورتیں کہتی تھیں کہ ابن رسول اللہ، ہم لاش کی شناخت کیسے کریں؟ کسی لاش کا کوئی سر ہی باقی نہیں۔ سید سجاد نے ان عورتوں کے ساتھ مل کر شہداء کی قبروں کو تعمیر کیا اور لاشوں کو دفنایا، اور جب اصحاب کی لاشوں کو دفنا چکے اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے چچا کی لاش کو دفنایا
اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ امام سجاد اپنے گھٹنیوں کے اور اپنے ہاتھوں کے بل جو ہے زمین کربلا پر ادھر سے ادھر چلنے لگے. بنو اسد کی عورتیں کہہ رہی تھی مولا آپ اس طرح سے کیوں اس صحرا میں اس جنگل میں اس طرح سے چل رہے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں کہ اے بنو اسد کی عورتوں میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. وہ سم اتنے زیادہ نکیلے تھے کہ میرے بابا کے گوشت کے ٹکڑے میرے بابا کی ہڈیاں فضا میں اڑ کر بکھر گئی ہے. میں اپنے ہاتھوں سے انہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مسلح میں امام سجاد نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کے بعد اپنے بابا کی لاشیں کو دفنایا. آزاداران محترمہ جاسیروں کا قافلہ مدینہ کو چلا. بشیر ابن حسلم نے آ کر خبر دی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر مدینے واپس آ رہا ہے. حسین کربلا میں مارے گئے. حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ مدینے میں وارد ہوا جناب زینب کبریٰ نے سید سجاد سے کہا اے میرے بیٹا سجاد مجھے نانا کی قبر پر لے چلو. ایک مرتبہ نانا کی قبر پر آئی اپنے آپ کو نانا کی قبر پر گرایا. اے میرے جادیا محمد یہ میں میرے نانا میں آپ کے لیے کربلا کی سنانی لے کر آئی ہوں. نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنے بازوؤں پر سے اپنی چادر کو ہٹا کر دکھاتی کہ میرے بازوؤں میں کس طرح سے رسل باندھی گئی. ارے نیل کے نشان میرے بازوؤں پر اب تک موجود ہے. جب نانا سے دل کا حال بیان کر دیا اس کے بعد سید سجاد سے کہا مجھے ماں کی قبر پر لے چلو. ایک مرتبہ ماں کی قبر پر آئی. ارے بیٹی ہر ایک حال اپنا ہر ایک سے چھپا سکتی ہے لیکن جب ماں کے پاس آتی ہے نا تو سب کچھ بیان کر دیتی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ ماں کی لحد سے آ کر لپٹ گئی. ماں کو ہر اپنا حال بیان کرنا شروع کیا. جب سارا حال بیان کر دیا تو ماں سے کہا اماں میں تمہارے لیے تبرک لے کر آئی ہوں. اماں تبرک کو قبول کرو. اماں تاریخ لکھتی ہے جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ ایک گٹری کھولی اس میں سے خوالودہ کرتا نکالا قبر زہرا پر کرتے کو رکھا. قبر کو زمین کو زلزلہ آیا. زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کہا اماں ایک خون بھرا کرتا تم سے برداشت نہ ہوا. اماں میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی دل زینبیہ سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. ارے شمر ملعون میرے بھائی کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا تھا خنجر چلاتا جاتا تھا. بعید نہیں کہ فاطمہ کا جواب آیا ہو. اے میری لال زینب مجھے ہر ایک بات کی خبر ہے. ارے جب شمر خنجر چلا رہا تھا میں نے اپنی ابا کا دامن پھیلا دیا. میرا لال میری ابا کے دامن میں ٹکڑوں میں میری نگاہوں کے سامنے تھا. میں پکارتی رہی اے شمر میرا بچہ ہے بے خطا اس پہ خنجر نہ چلا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.